بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین، گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین سے متعلق 100 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 76، لمبے ناخن رکھنا ناجائز ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ناخن کاٹنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، یہ کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ فوائد: سبحان اللہ، میرے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، خیر کی وہ کون سی بات ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں بتائی، اور وہ کون سا گناہ ہے کہ جس سے انہوں نے ہمیں خبردار نہیں فرمایا، پھر بھی ہم اپنی مرضی کریں تو کتنی بری بات ہے۔ عورتوں میں آج لمبے ناخن رکھنے کا فیشن بھی اپنے عروج پر ہے، جبکہ ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور اسلام کی بیٹی کے لیے قطعاً زیبا نہیں۔ کیا کوئی مسلمان خاتون اپنے دل میں ایسا جذبہ رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پڑھ کر اسی وقت اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھے نیل کٹر سے اپنے بڑے ہوئے ناخن کاٹ ڈالے؟ نیز نیل پالش کا استعمال ناجائز ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ممنوع ہے کہ اس میں ناپاک کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اور وضو کا پانی بھی ناخنوں تک نہیں پہنچتا۔ یاد رہے، جسم کے فالتو بال بھی 40 دنوں کے اندر صاف کر لینے چاہیے۔ نمبر 77، گھر کے اندر تصویر لٹکانا جائز نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ فوائد: تصویر لٹکی ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اگر ٹی وی پر عورت ناچ گانا کر رہی ہو یا حاضرین کا جی بہلا رہی ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ گھروں میں شو کیس میں تصویر سجانا یا دیوار پر لٹکانا ایک عمومی رواج ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات میں مست ہو کر اسلامی حدود کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 78، بجنے والا زیور اور آواز والی پازیب پہننا منع ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود، مولانا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ وہ ان کے پاس تھیں، ان کے پاس ایک لڑکی لائی گئی جس نے پازیب گھنگرو پہنے ہوئے تھے جو آواز پیدا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلے اس کے گھنگرو کاٹو پھر میرے پاس لاؤ، اور یہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس گھر میں گھنگرو وغیرہ ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ فوائد: حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عورت کو ایسا زیور قطعاً نہیں پہننا چاہیے کہ جس کے بجنے سے آواز پیدا ہو۔ اس قسم کی چیزوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز اگر کوئی مسلمان خاتون کسی دوسری عورت کو کوئی ایسا کام کرتا دیکھے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو تو اسے فوراً روک دینا چاہیے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سختی کے ساتھ اس لڑکی کو داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ افسوس کہ اسلامی تعلیمات کی صریح مخالفت ہونے کے باوجود ہماری غیرت جوش میں نہیں آتی۔ نمبر 79، مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی عزت و عظمت۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک کالے رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ مر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا۔ صحابہ نے کہا وہ مر گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے متعلق مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ بس آپ اس کی قبر پر آئے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ فوائد: اس حدیث سے جہاں معلوم ہوا کہ مسجد کی خدمت میں عظمت ہے، وہاں اس کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کی قبر میں تشریف نہیں لے جاتے، جس طرح کے بدعتی حضرات کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ ہر مسلمان کی قبر میں پیش کیے جاتے ہوتے تو پھر اس عورت کی قبر میں پیش کیوں نہ کیے گئے۔ نمبر 80، بیٹیوں سے نفرت مت کریں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، وہ پیار کرنے والی لاڈلیاں ہوتی ہیں۔ فوائد: بیٹیوں کو پرایا دھن قرار دینے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بطور بیٹی عورت کی فطرت میں اللہ رب العزت نے
عجیب ہی جذبات پیدا کیے ہیں۔ بیٹیاں اپنے والدین کی خیر خواہی میں بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ بیٹے تو اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے دل اپنے شوہر کے گھر میں ہونے کے باوجود والدین کے ہاں اٹکے ہوتے ہیں۔ نمبر 81، دو بچیوں کی تربیت کرنے کی فضیلت۔ بحوالہ صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی دو انگلیاں ملائیں۔ فوائد، یعنی اپنے قرب کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا شخص میرے حد درجہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ان کے ہاں تشریف لاتی تو آپ آگے بڑھ کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں اپنی چادر پر بٹھاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بیٹیوں کی کیسی قدر و منزلت ہے اور عورتوں کے حقوق کا اصل محافظ اسلام ہے، نہ کہ مغرب۔ نمبر 82، والدین میں سے نیکی کا زیادہ حقدار کون؟ بحوالہ سنن ترمذی حضرت بحث کے والد حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، زیادہ نیکی کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ کہتے ہیں میں نے پھر کہا، پھر سب سے زیادہ نیکی کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ میں نے پھر کہا، اس کے بعد نیکی کا زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ میں نے کہا، پھر نیکی کا زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا، تیرا باپ۔ پھر درجہ بدرجہ قریبی۔ فوائد، ماں کے درجات اور بلند مقام کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ والدہ کے ساتھ نیکی کی اتنی زیادہ نصیحت کی حکمت شاید یہ ہو، وہ 9 ماہ تک حمل کی اذیت برداشت کرتی ہے، پھر وہ اپنا آرام و سکون اپنے اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، اپنی ہر ضرورت پر اپنی اولاد کو ترجیح دیتی ہے، لیکن یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتی ہے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو آؤٹ آف ڈیٹ یا اگلے وقتوں کے لیے لوگ شمار کرتی ہے۔ اس وقت انہیں اس اذیت کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ نافرمانی کر کے اپنے والدین کو پہنچاتے ہیں، لیکن آنے والے کل جب وہ خود ماں باپ بنیں گے اور ان کی اولاد ان کا کہا نہ مانے گی تو پھر انہیں اس ذہنی اذیت کا احساس ہوگا جس میں انہوں نے اپنے والدین کو مبتلا کیا تھا۔ اس وقت سوائے پچھتاوے کے وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ نمبر 83، بیوہ عورتوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا ثواب۔ بحوالہ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کی طرح ہے۔ فوائد، مبارک ہیں وہ قدم جو دنیاوی مفادات سے قطع نظر محض خوشنودی الہی کے لیے کسی بے سہارا کی خدمت و نصرت کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بھی انہیں خوش نصیبوں کو ملتی ہیں جو کسی کا دیکھ کر تڑپتے ہیں اور ایسے افراد کی خدمت کے لیے اپنا ظرف وسیع رکھتے ہیں۔ نمبر 84، جانور پر ظلم کرنے والی عورت کا انجام۔ بحوالہ صحیح بخاری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس کو باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، بس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ فوائد، ہر خاتون یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی آسانی اور فروانی اور عزت سے اپنے شوہر کے گھر رہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے متعلق ایسے جذبات رکھتی ہیں تو یقیناً آپ کی بہو بھی کسی کی بیٹی ہے۔ نیز جب بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے عورت جہنم میں چلی گئی تو آج اگر ساس بہو پر یا بہو ساس پر ظلم کرے تو ایسی عورت کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 85، صلہ رحمی کیا ہے؟ بحوالہ صحیح بخاری ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب تو اس کے رحم کو کاٹے تو وہ اسے جوڑے۔ فوائد، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے شخص کی ناانصافی اور زیادتی کے باوجود بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یہ بلند مقام کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، وگرنہ اینٹ کا جواب پتھر اور گالی کا جواب اس سے بڑی گالی یا گولی سے دینا آج کے مسلمان کی پہچان ہے۔ اکثر مسلمان خواتین اپنے دل سے کھوٹ نہیں جانے ویتی جو صلہ رحمی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ نمبر 86، حسب استطاعت مہمان نوازی کرنا فرض ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ
اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ فوائد: مہمان کی خدمت سعادت اور باعث رحمت ہے، اور حسب استطاعت مہمان کی عزت و خدمت کرنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔ خندہ پیشانی، فراغ دلی اور خوش دلی سے مہمان کی خدمت کرنے سے برکت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و جان اور اولاد میں اضافہ فرماتے ہیں، اور آنے والا جملہ 100% حقیقت کے مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مگر جب مہمان نوازی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر خوشنودی الہی کے لیے کی جائے۔ نمبر 87، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے مسلمان عورتوں، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو دیتے ہوئے اپنے عطیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی نہایت معمولی سی ہدیے پر بھی خفقی کا اظہار نہ کرے۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق معمولی سے معمولی چیز دینے میں بھی ہچکچاہٹ یا حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو میسر ہو وہ دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ذرہ برابر بھی دی ہوئی چیز کا اجر پہاڑ سے بھی زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ بعض عورتیں معمولی چیز دوسروں کے گھروں میں بیچتے ہوئے شرماتی ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں۔ عین ممکن ہے جسے آپ معمولی خیال کر رہی ہیں وہ کسی اور کے لیے نہایت اہم ہو۔ نمبر 88، عورتوں میں دین سیکھنے کی تڑپ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی دین ہمارے وعظ کے لیے مقرر فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے تقریر فرمائی اور فرمایا: جس کی اولاد میں سے 3 کا انتقال ہو جائے تو وہ مرنے والے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ کسی عورت نے کہا: اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 پر بھی یہی ثواب ملے گا۔ فوائد: جس خاتون کا دین کا شعور ہو اور اسے اولاد کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑے تو یہ حدیث شریف اس کے لیے صبر اور طمانینت کا سبب ہوگی، کیونکہ ایک دیندار خاتون دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھی جاتی ہے۔ وہ صبر کر کے اس روز کی منتظر رہتی ہے کہ جب اس کی فوج شدہ اولاد اس کے لیے جنت کی سفارش کرے گی۔ نمبر 89، نیک عورتیں اپنے ہمسائے کا خیال رکھتی ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ذر، جب تم ہانڈیاں پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کو بھی وہ شوربہ دو۔ فوائد: ایک حدیث کے مطابق کثرت سے نیک اعمال کرنے والی خاتون اپنے ہمسائے سے بدسلوکی کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی، اس لیے اپنے پڑوس کا ہمیشہ خصوصی خیال رکھیں۔ نمبر 90، ہمسائے کو تنگ کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا: اے اللہ کے رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ آدمی جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں۔ فوائد: ایک طرف اسلام کی یہ اخلاقی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے کہ جس میں بد اخلاقی عروج پر ہے۔ اس بگاڑ کے سدھار کی صورت یہ ہے کہ علماء فروغ اختلافات کی بحثوں سے نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ان کی اخلاقی حالت درست کرنے کی صحیح فرمائیں، تاکہ اچھے انسانوں پر مشتمل ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق پا سکے جہاں رواداری اور برداشت کا رویہ ہو۔ نمبر 91، مسلمانوں کی نجات کن کاموں میں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا: نجات کن کاموں میں ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنی زبان کی حفاظت کر اور اپنے گھر کو کافی سمجھ اور اپنی غلطیوں پر آنسو بہا۔ فوائد: اگر کوئی خاتون ان تینوں نصیحتوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوئے پابندی سے ان پر عمل کرے تو وہ زندگی کی تمام مایوسیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے اور شہزادیوں سے بہتر خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے۔ نمبر 92، قطع تعلقی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں یہ کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا اور مر گیا وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ فوائد: کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو معمولی باتوں پر ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی اختیار کر لیتی ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بول چال ختم کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ سگی بہنیں ساری زندگی آپس میں منہ سیدھا نہیں کرتی۔ ایسی خواتین کو جاننا چاہیے کہ جہنم میں داخلے کی وجہ صرف شرک و بدعت ہی نہیں بلکہ دل کا کینہ بھی موجب نئی جہنم ہے۔ نمبر 93، پریشانی کے وقت کی دعا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ فوائد: نیک خاتون اگر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے اور تمام مواقع کی مسنون دعائیں پابندی سے پڑھتی ہے، ایسی خاتون کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسا قرار عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں غموں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پریشانی کے عالم میں کثرت سے مذکورہ دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پریشانی آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل نہیں تھے کہ آنے والی ہر پریشانی کو اپنے سے دور کر لیں، بلکہ آپ مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے حضور دعا اور التجا کی انتہا کر دیتے تھے۔ نمبر 94، پریشانی اور مصیبت کی خبر سن کر یہ دعا پڑھیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو بندہ مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے: ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اسے مصیبت پر ضرور اجر بھی دے دیتے ہیں اور اسے اس چیز سے بہتر بھی عطا کرتے ہیں جو پہلے اس کے پاس تھی۔ فوائد: کئی خواتین غم کے موقع پر آہو بکا اور واویلا کرنے کی انتہا کرتے ہوئے صبر کی تمام حدود پھلانگ جاتی ہیں، جبکہ ایسے موقع پر ذکر الہی کرنے سے مصیبت کافور ہو جاتی ہے اور انسان روشنی کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ نمبر 95، نیک عورت پر آزمائش کا آنا عیب نہیں۔ بحوالہ سنن ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فوائد: مومنہ عورت کے لیے آزمائش بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر وہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کرتے ہوئے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت بہت کم خواتین کو حاصل ہوتی ہے، وگرنہ اکثر عورتیں بے صبری اور گلے شکووں کے ساتھ غم کا اظہار کرتی ہیں۔ نمبر 96، صبر کیا ہے؟ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا: اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا چل پرے ہٹ، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے شدت غم میں ان سے اس سخت انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتایا گیا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا۔ آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے اس سے فرمایا: صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے۔ فوائد: اس حدیث سے عورتوں کا کبھی کبھار قبرستان جانے کے جواز ملتا ہے۔ اگر عورتوں کا قبرستان جانا کلیاً ممنوع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے قبرستان جانے کے آداب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی۔ اگر کبھی کوئی عورت قبرستان جائے تو اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کر کے لوٹ آئے، نہ کہ وہ وہاں آہو بکا اور جزا و فضا میں مشغول ہو جائے۔ نمبر 97، صبر کی جزا جنت ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھلائیے۔ انہوں نے فرمایا یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر ہی کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں برہنہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میں عریا نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ فوائد: مسلمان خاتون کو ہر پریشانی اور مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے سے اجر عطا فرماتا ہے اور حالات بہتر بنا دیتا ہے، جبکہ بے صبری سے دونوں جہانوں میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ 21ویں صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان خواتین اپنی شرم و حیا کا تقابل اس کالی کلوٹی خاتون سے کریں، پھر انصاف سے بتائیں کہ کیا وہ یہ محسوس کرتی ہیں 1400 برس پہلے کے خواتین اپنی بیماری سے زیادہ اپنے جسم کے نظر آنے پر فکر مند ہوتی ہے۔ آج کی عورت اچھی خاصی صحت مند ہونے کے باوجود اپنے جسم کے نشیب و فراز کی نمائش کے لیے فکر مند ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، حالانکہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اے مسلمان خاتون، ذرا سوچ تو صحیح کہ اس سیاہ رنگ والی عورت کے جذبہ حیا میں تیرے لیے غور و فکر کا کتنا ہی سامان ہے۔ نمبر 98، قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے۔ اس کی عمر کے متعلق، کہاں اس کو ختم کیا، اس کی جوانی کے متعلق، کہاں اس کو بوسیدہ کیا، اس کے مال کے متعلق، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ نمبر 99، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کن کو ملے گا؟ بحوالہ مشکہ شریف، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ دنیا میں جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ فوائد: عربی زبان میں تقوی کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں، لیکن وحی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصطلاحی میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و ثمر کی تمیز کے خلیش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کے بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کے مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 100، بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی نشانیاں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ فوائد: خواتین کے لیے خاص طور سے عرض کروں گا کہ وہ جھوٹے تعویذ فروش لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنے اعمال درست کرتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، نہایت خشوع اور عاجزی و انکساری سے دعا جاری رکھیں، وہ آپ کی دنیاوی ضروریات بھی پورا فرمائے گا اور آخرت کے روز سرخرو بھی کرے گا۔ دعا ہے اے مولا ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کی جنت میں داخلہ نصیب فرما، تیری رحمت میں تو کسی قسم کی کمی نہ ہوگی لیکن ہم سیاہ کاروں کی قسمت سنور جائے گی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔